حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پردہ نشین اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کافی دن کے بعد آج پھر اللہ نے آپ کے روبرو آنے کا موقع دیا۔ بیرون ملک کافی دورہ رہا اور کافی پھرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور کافی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع دیا۔ حالانکہ آج طبیعت کافی ناساز اور تھکی ہوئی بھی ہے، لیکن بھائیوں کے فونز اور ہمارے سوسائٹی کے ذمہ داروں نے ایک ذمہ داری دی کہ کافی دن ہو گیا ہے آپ روبرو نہیں ہیں، تو جمعے کا اچھا موقع ہے، یہیں سے آغاز کر دیجئے، بہتر رہے گا۔ ورنہ آج تو یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹھ کے سنوں، اس لیے کہ سارا بدن ٹوٹا ہوا ہے، دین برابر نہیں ہے، سفر کی کافی تھکان موجود ہے، لیکن اللہ نے موقع دیا، آپ لوگوں کی محبت حسین نے نوازا، آپ لوگوں نے، اللہ نے ایک زرین موقع دیا کہ جمعے کا خطبہ ایک اہم ترین جو ہے نا ورثہ ہے اسلام کا، اس میں اللہ نے شرکت کی مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اسلام ایک قاعدہ، ایک قانون کا نام ہے، اسلام زندگی جینے کا نام ہے، اسلام محبتوں کے بانٹنے کا نام ہے، اسلام رسول اللہ کی شریعت کو اپنانے کا نام ہے، اسلام اللہ نے جو حدیں بتائی ہیں ان حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا نام ہے، اسلام غم خواری کا نام ہے، اسلام اپنوں ہی سے محبت نہیں سکھاتا بلکہ غیروں سے بھی محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا نقطہ ہے جس کو آج ساری دنیا کے سامنے رکھنے سے میں اور آپ عاجز نظر آ رہے ہیں۔ دشمن چال پہ چال چل بھی رہا ہے اور اسلام کے خلاف آوازوں کو بلند بھی کر رہا ہے، اپنی ناپاک سازشوں کو مکمل کرنے کے لیے ہتھ کنڈوں کا استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس امت کی نوجوان نسل جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کی ایک ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے، آج وہ کمزور اور ناتوان نظر آتی ہے، آج وہ دنیا پرستی میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے نگاہوں کے سامنے قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن آج وہ فون کی دیوانی بن چکی ہے، اس کے ایپس کی دیوانی بن چکی ہے، رات رات بھر کا جاگنا، عین فجر کے وقت میں سونا،
اور فجر کو ویرانی کے لیے چھوڑ دینا یہ انتہائی کربناک بات ہے۔ اللہ کو کب تک ہم ناراض کرتے رہیں گے؟ اللہ کب تک ہمیں جو ہے نا اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹتا رہے گا؟ اللہ کب رحمت ہم پر کرتا رہے گا؟ وقت اور حالات کا تقاضا یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر سے توحید کے جھنڈے کو بلند کیا جائے، پھر سے توحید کے نعروں کو بلند کیا جائے، پھر توحید کے عقیدے کو لوگوں کے گھروں گھروں تک پہنچایا جائے، پھر سے عقیدہ توحید کے لیے مار کھائی جائے، پھر سے عقیدہ توحید کے جیلوں کو بھرا جائے، پھر سے عقیدہ توحید کے لیے بھوک رکھا جائے، پھر سے عقیدہ توحید کے لیے دشمنیوں کو مول لیا جائے۔ یہ تمام نکات ہیں عزیزان محترم۔ آج ساری دنیا کے جو ہے نا مذاہب ٹوٹ پڑے ہیں اسلام کے اوپر، اور اسلام ہے کہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، لیکن اسلام کے جاننے اور ماننے والے حرام اور حلال کی پرکھ کیے بغیر، اللہ اور غیر اللہ کو جو ہے نا تمیز کیے بغیر اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اپنی زندگی جینے کے لیے پریشان ہے، اپنے آپ کو دنیا پرست بنانے کے لیے پریشان ہے۔ لیکن ہمارے اندر سے یہ ہوس، ہمارے اندر سے یہ دلچسپی، ہمارے اندر سے یہ تڑپ ختم ہو گئی کہ 1 نوالا 2 نوالے کم کھاؤں گا اور 1 وقت کی روٹی کو میں کم کر دوں گا۔ اگر کپڑے صاف نہیں ہیں یا کپڑے پیون کے اگر ہیں تو وہ پہن کر کے زندگی گزاروں گا، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ میرے اللہ کی شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور مردوں سے اور خبروں سے مانگنے کے نظام کو میں دفن کر کے رہوں گا۔ اور جو لوگ خبروں سے یا مردوں سے مانگنے کے عادی بن چکے ہیں، ان کو محبت کی چادر میں سمیٹ کر قرآن کے الفاظ اور نبی کی احادیث کے ذریعے سے ان کے عقیدوں کو میں درست کروں گا۔ یہ ہمارے اندر ایک جو ہے نا صفت، ہمارے اندر ایک محبت، ہمارے اندر جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت تھی۔ آج وہی ماحول پھر سے دہرایا جا رہا ہے جو 1450 برس پہلے مکے کی سرزمین پر تھا۔ ان لوگوں نے کھڑے بتوں کو رکھ کر کے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ فاتحہ کا نزول کر کے ان کی کمر کو توڑ دیا، ان کے جو ہے نا جو نفسانی خواہشات تھی اس کو پیروں تلے راؤنڈ کر کے رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، اس آیت کے اندر جو راز چھپا ہوا ہے۔ ایک کہا جا رہا ہے مسلمان بندے سے، ایمان والے بندے سے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، چاہے وہ غیر نماز میں ہو، چاہے وہ بیٹھ کر سن رہا ہو، چاہے وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ تیری ہی عبادت کی جاتی ہے اللہ، مدد بھی لی جاتی ہے تو تجھ سے ہی لی جاتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے عزیزان محترم، کسی کی مخالفت میں قرآن نہیں کہتا۔ جو غلط کرتا ہے اس کو غلط نظر آئے گا، جو اچھا کرتا ہے اس کو اچھا نظر آئے گا۔ جو غلط کرتا ہے قرآن اسے سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ عزیزان محترم، غور طلب بات ہے، ذرا غور کر کے دیکھنا، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ہے نا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا جب کائنات نہیں تھے میرا وجود موجود تھا، جب کچھ نہیں تھا میں موجود تھا، میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں، میں ہی جو ہے نا دکھنے والا ہوں اور میں ہی نہ دکھنے والا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ میرے اختیار میں ہے سب کچھ۔ جب کچھ نہیں تھا تو میں نے سمندر بنایا، سمندر پر اپنا تخت کو بچھایا، اور سمندر سے میں نے اپنے جو ہے نا تمام جو ہے کارخانے کو میں چلاتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ زمین کو بنایا جائے، میں نے زمین کو بنایا۔ پھر میں نے سوچا کہ سورج بنا دوں، سورج کو میں نے تعمیر کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا میں چاند کو بناؤں، اللہ نے چاند کو تعمیر کر دیا۔ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اور لوگ کہیں گے کہ آسمان کی طرف دیکھیں تو اندھیرا نظر آتا، تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر واضح اور کلی طور پر کہا کہ وہ مردے ہیں، نہیں سن سکتے وہ لوگ، نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ۔ ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کب اٹھا کر کے کھڑا کیے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر کے کھڑے کیسے ہوں گے، ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم خبروں سے پھر دوبارہ جاگ اٹھیں گے۔ اللہ نے واضح اور کلی طور پر کہا، تبھی تو اللہ نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، مدد کیسے لی جا سکتی ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ زندوں سے جو ہے مدد لینا اسلام نے ایک جو نا شریعتاً اس کی اجازت دی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پانی کی ضرورت پڑتی، پیاس آپ کو لگتی، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کون ہے جو مجھے ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کا جھرمٹ اٹھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہے اب پانی کا پیالہ لا کر دیا جاتا۔ لیکن ذرا غور کرو تو صحیح، آج مسلمانوں کو اتنے جو ہے باتوں سے گمراہ کیا گیا۔ کیا نبی کے دور میں فین تھا؟ نبی کے دور میں لائٹ تھی؟ نبی کے دور میں گاڑی تھی؟ نبی کے دور میں یہ تھا؟ استغفر اللہ ربی، یہ منطق ہے عزیزان محترم، اور یہ منطق جہنم کے دروازے تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر کہا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر، تم اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہیں کر سکتے، تم اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، کہ اللہ وہ کر سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ولیوں کا نام لے کر عزیزان محترم وہ شرک کا دروازہ کھولا گیا۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ جنت کا 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے جنتی داخل ہوں گے تو وہ روزے دار ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام جو ہے باب جہاد ہے، جس میں جہاد کرنے والے داخل ہوں گے۔ ہر قسم کے 7 دروازوں کو بیان کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ یہ تم کو پتا ہے کہ یہ 7 دروازوں میں سے الگ الگ خصلت کے لوگ داخل ہوں گے، الگ الگ مزاج کے لوگ داخل ہوں گے، لیکن ایک شخص ایسے ہوگا جو پورے 7 دروازوں کو اجازت ہوگی جانے کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ کہا ابو بکر ہے میرا۔ ابو بکر کو اجازت ہوگی کہ 7 کے 7 دروازوں سے وہ داخل ہو سکے گا۔ ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، جنت ابھی خالی ہے، جنت میں ابھی کوئی نہیں ہے۔ نبی نے بشارت دے کر کے کہا کہ جنت ان لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اور آج ایک درندہ صفت انسان اپنی ٹوپی پر یا علی کا نعرہ لکھتا ہوا، اپنی ٹوپی کو جو ہے نا گیروے کلر میں پہنتا ہوا۔ گیرو کلر پہننا کس کی نشانی ہے عزیزان محترم؟ کس ولی نے ہندوستان کی سرزمین پر گیرو کپڑوں کو پہنا تھا؟ ذرا مجھے بتاؤ، میرے صحابہ میں سے کس نے گیرو کلر کا کپڑا پہنا تھا؟ مجھے بتاؤ، رسول اللہ نے کیا گیرو کا کپڑا پہننے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح نہ تم انشاءاللہ العزیز۔ مسلمانوں کو بچانا ہے عزیزان محترم، مسلمانوں کو بچانا ہے۔ بہت سارے ایسے دروازے شرک کے کھولے جا رہے ہیں، ٹوپی پر یا علی لکھا ہوا ہے اور لوگوں سے آ کر کہہ رہا ہے کہ جاؤ خواجہ کا جنتی دروازہ کھلا ہے، جاؤ خواجہ کے جنتی دروازے میں سے جو یہ دروازے میں سے داخل ہو جائے گا اسے جنت مل جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے منظر کہ جنت میں جانے والوں کے اوپر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچلا جا رہا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی جو نا بھیڑ مداخلت کر کے کس کا ہاتھ کہاں کس کو لگ رہا ہے، کس کا کلہ کس سے ٹکر کھا رہا ہے، کون کس کو دبا رہا ہے، کون کس کو کیا کہہ رہا ہے، یہ تمام کے تمام جہنمی لوگ دنیا میں جنتی دروازہ ڈھونڈ کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی فکر میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خواجہ کا جنتی دروازہ ہے۔ استغفر اللہ۔ جنت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے اپنے بتوں کو تراش کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا قرآن، میرے نبی پر نازل ہوا قرآن ذرا غور کر کے دیکھنا عزیزان محترم کہ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک توحید کا وہ ڈنکا قرآن نے بجا دیا۔ آج پوری دنیا مل کر کے ایک حرف بدلنا چاہتی ہے، نہیں بدل سکتی، ایک قانون بدلنا چاہتی ہے، نہیں بدل سکتی۔ قرآن کا بتا دیا قرآن نے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ قانون کے تحت جو چلے گا اسے پھر جنت ملنے والی ہے۔ ذرا غور کرو تو صحیح، کسی نے جو ہے چادر بھیج دی، کسی نے چادر سر پہ اٹھا لی، کسی نے کہا کہ میں کچھ ڈال رہا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اس کے دیگ میں چڑھا رہا ہوں، کسی نے کہا کہ میں نے پھل پھولوں کی چادر بھیجی ہے، میرا خواجہ مجھ سے راضی ہے، میرا خواجہ تجھ سے راضی ہے۔ خواجہ کو پتہ ہی نہیں ہے بے وقوف تو وہاں پر آیا تھا، خواجہ کو یہ نہیں معلوم ہے اس ولی کو کہ تو آیا تھا اس کے دربار میں اور ان سے مانگ رہا تھا۔
اس لیے کہ وہ محتاج ہے اللہ کے، وہ محتاج ہے اللہ کے قانون کے، وہ محتاج ہے اللہ کی باتوں کے، وہ محتاج ہے۔ اب ان کے لیے ہم کو دعا کرنا پڑتا ہے، وہ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اچھے تھے تو ہم ان کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ان کے کارنامے اچھے تھے، رجسٹر تو ان کا بند ہو گیا ہے، ان کی یہ تعلیمات اچھی تھی، اس کے ذریعے سے انہیں جو ہے جنت میں عطا فرما۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، نہ کہ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں گے۔ یہ عقیدے کو بدلنا ہے عزیزان محترم۔ اے عزیز نوجوان ساتھیوں، جب تک کہ مار نہیں کھائیں گے توحید کا پرچم بلند نہیں ہونے والا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ 13 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، آپ کو بھوکوں رکھا گیا۔ ارے یہی نہیں، ابھی تم بہت ساری باتیں سننا باقی ہے، تم سننا چاہتے نہیں اصل میں نا۔ نماز ہوتے تم بھاگ جاتے ہو، اور پھر ہر نماز کے اندر تجارت اور کاروبار کا بہانہ لے کر مسجدوں کو ویران تم کرتے ہو۔ اپنے بچوں کو حافظ بنانا تم نے چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو عالم بنانا تم نے چھوڑ دیا، خود قرآن تم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد قرآن مردے کو سنانے والے ہم جب بن گئے تو ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو، قرآن بتاؤ اپنے بچوں کو، قرآن اپنے گھر میں روز ترجمے کے ساتھ پڑھو، اپنے عقیدوں کی درستگی کرو۔ عزیزان محترم، مردے کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں قرآن سے، اے قرآن ذرا بتانا تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں، مردے بول سکتے ہیں، مردوں کی نگاہیں خبر سے بھی پوری دنیا کو دیکھ سکتی ہے، اور خبر میں سوئے ہوئے مردے جو جا کے ان سے مانگنے والا ہوتا ہے ان کی پکار کو وہ سن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خبر والا کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے، کسی کو جو ہے نا صحت بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ یا عزیزان محترم، پوچھتے ہیں قرآن سے کہ آؤ قرآن ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا زندے اور مردے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو ہے مردے قرآن جو ہے خبر میں رہ کر کے ہماری بات کو سن سکتے ہیں؟ تو لے جائیے اور گھر میں جا کے بار بار گھر والوں کو پڑھائیے، دوست احباب کو پڑھائیے۔ اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی جو ہے نا بات کی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ سورہ فاطر پڑھنا، 35 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24 پڑھنا، پھر دیکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عقیدے کی درستگی کا بہترین معاملہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ مثالیں دے کر کہہ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا، رسول اللہ سے اللہ مخاطب ہے اور فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سامنے بیٹھے ہیں نا آپ کے لوگ، جو آپ کے چاہنے والے، جاننے اور ماننے والے جو بیٹھے ہیں نا، ذرا ان سے سوال تو کر لو، کیا جواب دیتے ہیں یہ؟ پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا، پہلا سوال ان سے کرو، ارے بھائی بتاؤ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مجموعے میں سے جواب آواز آئی، صحابہ کرام کی بڑی آواز بلند ہو کر کے کہا، نہیں یا رسول اللہ، رات اور دن تو برابر ہو سکتے۔ پھر کہا گیا ہے محمد پھر پوچھو ان سے، اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے کیا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اندھا الگ ہے، آنکھ والا الگ ہے۔ پھر کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ان لوگوں سے، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتی ہے کیا؟ پھر نبی نے پوچھا، ذرا بتاؤ لوگوں، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتی ہے کیا؟ صحابہ نے بائک لفظ کہا، نہیں یا رسول اللہ، دھوپ الگ شے کا نام ہے اور جو ہے چھاؤں الگ شے کا نام ہے۔ پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں سے کہو کہ جو ہے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، آنکھ والا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کس نے کہا؟ خالق کائنات مالک ارض و سما نے، خالق کائنات نے کہا کہ زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بات یہیں تک اللہ نے جو ہے ختم نہیں کی، اور آگے بڑھ کر کے صحابہ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی عقیدوں کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے بہترین پیغام دل نشین دیا، اور ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اللہ سے محبت قائم کر دی، اور مردوں کی حیثیت کیا ہے بتا دیا گیا۔ پھر کہا گیا آخری بات میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اتنے سارے باتوں کے جوابات دے دیے اور ہم نے کہہ دیا کہ زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو اللہ نے اپائنٹ کیا ہے نا نبی کے طور پر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مالک حوض کوثر، صاحب قرآن۔ مسکراتا ہے تو آیتوں کا نزول، غم میں ہوتا ہے تو آیتوں کا نزول، چادر اوڑھتا ہے تو آیتوں کا نزول۔
چلتا ہے میرا نبی تو قدموں کو دیکھ کر اللہ آیتوں کا نزول کرتا ہے. پانی نہا کے آتے ہیں، لمبے زلف ہیں، پانی سے جو ہے بالوں سے پانی کے خطرات ٹپک رہے ہیں. اللہ نے قرآن کا نزول کر کے سبحان اللہ بحمدہ میرے نبی کے زلفوں کی قسم کھا کر کے کہا ہے. سبحان اللہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان لوگوں کو کہ زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو تم خبر والوں کو سنا بھی نہیں سکتے، وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے. کس سے کہا گیا؟ رسول اللہ سے. اور آج حیدرآباد کی سرزمین بارکس کے ایک ولی کی درگاہ کو لے کر کے لوگوں نے قوالی بجا کر کے، عورتوں کے جیسا کمر کو مٹکا کر ناچ کر کے، دف بجا کر کے، دھڑی دھنگانا کر کے، غیر مسلموں کا جو ہے نا طریقہ کار اختیار کر کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ اسلام ہے. ارے بابا یہ اسلام تجھے مبارک ہو. میرے آقا کے اسلام نے جو سکھایا ہے الحمدللہ، ایک توحید پرست ہوتے ہوئے ہم اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے کہ تم جو نظام قائم کر رہے ہو وہ مشرکوں کا نظام ہے، وہ کافروں کا نظام ہے، وہ اسلام دشمنوں کا نظام ہے. میرے اللہ کا نظام میرے نبی کی شریعت میں ملتا ہے، اسی کو قائم کرنا ہے. پھر لوگوں نے یہاں سے نکل کر کے نئی نئی ٹرینیں بنائی گئی، اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی. یہ کون سا دستور بنایا جا رہا ہے؟ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جہنمی بنانا چاہتے ہیں. دوسروں کی نفس پرستی کے لیے ہم اپنے آپ کو جہنم کے دروازے تک لے جانا چاہتے ہیں. اور لوگ یہاں سے وہاں سے جمع ہوئے اور پھر ایک ازدحام لگا اور پھر وہاں پر جا کر کے اس مردے سے مانگنے والے بنے. جب مردہ کہا جاتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عقیدہ ہی یہ ہمارا ہے کہ وہ زمین پر تھے، صرف پردہ فرما گئے ہیں، پردے کا مسئلہ ہے، اسی لیے ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے کہ بھئی ایک جو ہے نا آدمی کالا ہے، اس کا رنگ سفید نہیں ہو رہا ہے، اس کا رنگ سفید نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اسے شفا نہیں مل رہی ہے. ایک آدمی غریب ہے، تونگر نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا. اگر تم کسی بھی ولی کی قبر پر جا کر یہ مان لو، یہ کہہ دو کہ اے حضرت بڑا چاہتا ہوں دل کی گہرائی سے، آپ کے بغیر نوالے بھی نہیں جاتے، آپ کے بغیر جو ہے بچے بھی نہیں پیدا ہوتے، آپ کے بغیر میری تجارت بھی نہیں چلتی، آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتا، ہر ہمیشہ تمہارا ذکر میں رہتا ہوں. ذرا میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ایک کالا رنگ ہو گیا ہے اس کا، ذرا اس کا رنگ سفید تو کر کے بتا دو. ہے ولی کسی میں دنیا میں؟ لا کر کے تم بتانا انشاءاللہ تعالی. اسی ممبر سے پھر ہم اعلان کریں گے کہ ماجرا کیا ہے. آخر تم نہیں کر سکتے، نہ تمہارا ولی کر سکتا ہے. اس کے رنگ کو وہ درست نہیں کر سکتا. کوئی بیمار ہے، شفا وہ نہیں دے سکتا. جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. جو غریب ہے، اسے تونگر وہ نہیں کر سکتا. پھر وہ مردہ کر کیا سکتا ہے؟ آخر وہ ایک مردہ کر کیا سکتا ہے؟ آخر کیا اختیار اس کے پاس ہے؟ آؤ میرے آپ جو ہے رب نے کیا کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید نے واضح طور پر کہا اے لوگو ہماری طاقت کا اندازہ، ہماری رحمت کا اندازہ، ہماری ربوبیت کا اندازہ اس بات سے لگانا کہ ہم زندے سے مردوں کو نکالتے ہیں اور مردوں سے زندوں کو تیار کرتے ہیں. ہے دم کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، زنخوں کو لے جا کر نچایا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہجڑے ان کے مرید ہے. استغفر اللہ ربی. ایسے کون سے ولی کے مرید ہجڑے ہو سکتے ہیں عزیزان محترم، جن کو اسلام نے خارج کر دیا، انسانیت سے خارج کر دیا، اسلام سے خارج کر دیا، اور وہ ہجڑوں کو بلا کر وہ قوال گا رہا ہے، وہ بار بار دہرا رہا ہے، وہ ہجڑے اس پر اپنے حرام کی کمائی ڈال رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ولیوں کا دربار کیسے سجا ہوتا ہے. استغفر اللہ. یہ تو جہنمیوں کا دربار ہے، یہ تو جہنمیوں کے حالات ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اندر نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ کے اندر یہ کمی ہے، اللہ کے اندر یہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے.
ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مردے دے سکتے ہیں، توحید پرستوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، سورج مشرق سے بھی نکال سکتا ہے، مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، سمندر میں ویل مچھلی روزانہ 350 کنٹل کھانا کھاتی ہے، اسے کون غذا فراہم کر رہا ہے دم تو روک کر کے بتا لے، جو ہے نا تیرے ولی کے ذریعے سے تو دے کر کے تو بتا لے، ہرگز نہیں، یہ ڈھکوسلا ہے۔ زندوں سے زندوں کی مدد مانگنا اسلام نے اجازت دی، مرنے کے بعد کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باقاعد حیات تھے، لوگ آتے اور اپنی داد رسی آپ کو سناتے اور آپ اللہ سے دعا کر کے ان کی مشکلوں کو آپ آسان بھی کر دیا کرتے۔ لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، اس کائنات کی عظیم شخصیت، اس کائنات کی عظیم ہستی، اس کائنات سے جو ہے نا سب سے بلند انسانوں کے اندر رہنے والی ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا انتقال ہوا، لوگ جو ہے نا دفنا کے آئے تو پھر کسی صحابی نے جا کر کے نبی کی خبر پر کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بات کرنے کی عادت تھی نا، اب بات کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا 2-4-5 منٹ میں بات کر لوں گا، یا میں پریشان حال ہوں، آپ ذرا خبر سے بول کے جو ہے نا میری خوشنودی کرا دیجئے۔ ایک صحابی کا معاملہ اللہ کر کے بتانا عزیزان محترم، کوئی مائیکل آل دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا کہ لوگ نبی کے انتقال کے بعد نبی کی خبر پہ کھڑے ہو کر کے اپنے حاجتوں کو پوری کروا رہے تھے، کوئی نہیں بتا سکتا انشاءاللہ العزیز۔ آپ صحابہ اکرام کے بعد ہاں ایک معاملہ آتا ہے، اور کرنے کی بات ہے، اور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، ان باتوں سے اپنے عقیدوں کو درست کرو، اللہ سے محبت کر لو انشاءاللہ العزیز۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اور آپ پوری دنیا مل کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ اے لوگوں، پوری دنیا مل کر کے اگر میرے خلاف ہو جائے، میری عبادات میں کوئی جو ہے شریک نہ ہو، بلکہ پورے مشرک بن جائیں، پوری دنیا کے لوگ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میری شان میں تم رتی برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا مل کر کے اگر توحید پرست اگر بن جائے، کوئی بت پرستی نہیں سوائے ایک اللہ کو ماننے والی، پھر بھی تم میری شان میں رتی برابر اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ شان ہے میرے رب کی عزیزان محترم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بنایا گیا۔ بات غور سے سننا ذرا عزیزان محترم، باتیں پہنچانے کی قرآن حدیث کے ذریعے سے، ان باتوں کو ہماری کامیابی کا ضامن مانتے ہیں ہم، ایک اللہ کے در پر سر جھکانے کو جنت کا داخلہ مانتے ہیں ہم، ایک اللہ کے در پر سر جھکانے کو اللہ کی بزرگی بڑائی بیان کرنا مانتے ہیں ہم۔ اب جس کے دل میں، جس کے عقیدے میں، جس کی سوچ میں اب مداخلت ہو تو پھر وہ بندے کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بس ہم اس کے ذمہ دار تو ہے نہیں ہے۔ آؤ، عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، وقت گزرا، چند سال کے بعد قحط سالی پڑ گئی، پانی کا قحط آ گیا، کنٹے سوکھنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اللہ اکبر، ذرا ٹھنڈے دل سے عزیزان محترم اپنے عقیدوں کو ایک جگہ کر کے اللہ سے محبت کر کے ان باتوں پر ذرا توجہ دینا کہ اس وقت جو عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا تو خلافت کا دفتر مدینے میں موجود تھا، مدینے کے اندر موجود تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے آج، وہاں موجود تھا، وہاں سے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ لوگ چاہتے، عمر بن خطاب کہتے کہ رسول اللہ کی مزار ہے بھائی، جب کبھی مشکل آتی تو ان سے مانگ لیا جاتا تھا نا، چلو پانی نہیں آ رہا ہے، چلو رسول کی مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے مانگ لیتے ہیں کہ رسول اللہ پانی نہیں پڑ رہا ہے، پریشان ہے، آپ ذرا دعا کر دیجئے، نعوذ باللہ من ذالک یاذ باللہ۔ عمر بن خطاب کو معلوم تھا یہ بات، خلیفہ مومنون کو معلوم تھا یہ بات، صحابہ اکرام کی جماعت کو معلوم تھی یہ بات کہ رسول اللہ اب نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اب وہ دعا ہمارے لیے نہیں، ہم ان کے لیے دعا کرنا ہے، وہ ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، جو زندہ تھے، باقاعدہ حیات تھے، لوگوں کے درمیان میں موجود تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا چلو، نبی کے چچیرے بھائی موجود ہیں جو زندہ ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو ہے نا قرآن لکھنے پر قادر ہیں، چلو ان سے جاتے ہیں۔ زندہ نبی کے بھائی کے پاس جا کر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، پانی کا قحط سالی چل رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے اور جو ہے پانی کے لیے جو ہے نماز پڑھا دیجئے اور پھر دعا کر لیجئے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ زندے تھے، آپ نے دعا کی،
نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز کے بعد دعا کی، جیسے یہ بھی دعا ختم ہونے والی تھی سارے کے سارے مدینے پر کالے کالے بادل منڈلانا شروع ہوئے اور اتنی بارش ہوئی کہ تالاب اور کنٹے بولیاں بھر گئیں۔ کس سے دعا کرائی؟ رسول سے نہیں۔ ان سے بڑی شخصیت، ان سے بڑی حیثیت کسی دنیا کے کسی مائیکل لال میں نہیں ہے نا۔ وہ رتبہ و مقام انبیاء کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی وہ موقع نہیں دیا ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ان سے دعا کرا لے۔ اب جو ہے عمر بن خطاب نے نہیں سوچا، عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا نہیں میرے چچیرے بھائی ہیں نا ابھی، ان سے کرا لینا۔ ارے جب رسول سے نہیں مانگا گیا تو یہ 2 کوڑی کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو تم، جن کے عقیدے کمزور، جن کی سوچ کمزور، جن کے عبادتیں کمزور، جن کے نہ سوچ کمزور، جو لوگوں کے درمیان میں عقیدوں کا غلط پھیلانا، یہ لوگ کر کیا سکتے ہیں؟ آخر کہاں سے یہ لوگ جو ہے نا لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر واضح اور کلی طور پر کہا، عزیزان محترم، کہ میری طرف آ جاؤ، کامیابی کا دروازہ یہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، اے عزیزان محترم، اے میرے عزیز بھائیو، آ جاؤ توحید کی طرف۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، جو میرا ہو جاتا ہے اس کے ہر کام کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہہ دی، اور آج مسلمان ہے کہ ایک جھنڈے کو دیکھ کر اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے۔ ہر سال جو ہے نا ایک لکڑی کو پر ہرا کپڑا جڑا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرے ولی کا نشان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ عقائد کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، خبروں کے پجاری مت بنیے، خبروں کو چھوڑیے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر جب باری آئی اپنی ذات اور صفات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آیت الکرسی کا نزول کر کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اللہ، میں اللہ ہوں، کہا اللہ نے، میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا، میرے سوا کوئی نہیں ہے، ہر کام کی بگڑی اور بنانے والا میں ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے، میرے پاس ہر قسم کی طاقت ہے۔ اللہ نے کلی طور پر کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا نا تو میں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی میں رہوں گا۔ پوری انسانیت ختم ہو جائے گی، کتنے ہزار سال تک یہ ایسے ہی پڑی رہے گی، سڑتی گلتی رہے گی، قبروں میں دفن رہے گی۔ کئی ہزار سال کے بعد اللہ پھر حکم دے گا کہ اٹھو اب۔ جب اللہ کے حکم سے پوری کائنات اٹھ کر کے کھڑی ہوگی، ان حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ساری انسانیت کو اللہ مار دے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا، کوئی ولی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سمندر نہیں، زمین مسطح کر دی جائے گی اور تمام انسانوں کو مردہ بنا دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک نعرہ بلند کرے گا، اللہ اکبر۔ اللہ پوچھے گا، للہ واحد القہار، اللہ اکبر۔ اللہ سوال کرے گا، کون ہے اللہ کے سوا؟ قہار، جبار کون ہے؟ کون ہے بزرگی والا؟ زندہ کون ہے؟ آج ہم نے کہا تھا هو الحی القیوم، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم زندہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج دیکھو بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے جو ہے نا عزت شان جھوٹی رکھنے والے، بڑے بڑے جو ہے نا زمیندار چوکیدار، آج سارے کے سارے آج پڑے ہوئے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی کسی کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ زندہ کون ہے آج؟ للہ واحد القہار کہے گا اللہ۔ وہ اللہ کی طرف آنا ہے دوستو، اس اللہ سے مانگنا ہے دوستو، اس اللہ کے در پر سر جھکانا ہے دوستو۔ اس اللہ کو چھوڑ کر اگر تم پوری زندگی اگر جو ہے نا ادھر ادھر بندگی میں اگر لگا لو گے، بندوں کی بندگی میں اگر لگا لو گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے عزیزان محترم۔ ہاتھ خالی جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ شیطانوں کی چال ہے، ولیوں کا جو ہے نام لے کر کے
جھوٹی عبادتوں کے طرف لگاتا ہے۔ یہ شیطانی چال ہے جو کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں یہاں سے قبول ہوتی ہے۔ یہ شیطانی چال ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا تم سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو کے غیر غلط نعرے لگا کر کے اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ عورتوں اور مردوں کو خلط ملط کر کے عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ اور جو ہے نا تم پھر سے خبر پرستی کے اندر لگ جاؤ۔ یہ شیطان کی چال ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے جو تمہیں جنت سے جو ہے نا محروم کرنا چاہتا ہے۔ آج وقت ہے عزیزان محترم، قرآن موجود ہے عزیزان محترم، آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ ایک ذات کی طرف جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ هو الحی القیوم۔ پھر اللہ نے آگے بڑھ کر کے ایک اور بات کہہ دی، ذرا غور کرو تو صحیح، کبھی قرآن پڑھ لیا کرو دوست۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں، ہر جمعے میں آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے سے قرآن کو پڑھ لو، ترجمے سے قرآن پڑھا دو، اپنے بچوں کو جو ہے نا حافظ قرآن بنا دو، خود ترجمے سے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ اے ممبر سے، یہ توحید پرستوں کا ممبر ہے الحمدللہ، یہاں پہ کوئی غیر غلط بات نہ کی جاتی ہے، نہ سنی جاتی ہے، نہ بولی جاتی ہے، نہ برداشت بھی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج سے ترجمے سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی قرآن آدھے سے زیادہ ترجمے سے پڑھ کر آپ اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغوں میں، عقیدے میں بسا لو گے، پھر اس کے بعد آپ ایک انقلابی آدمی بن کر دنیا میں نکلو گے کہ اللہ تیری ذات میں شرک میں برداشت نہیں کر سکتا، تیری نبی کی سنتوں میں بدعت کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرے قانون میں بھی کسی اور کے قانون کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ایک انقلاب بن کر کے جو ہے نا اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن کو چھین لیا گیا، بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ قرآنی نظام سے ہم کو دور کر دیا گیا، بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ مدرسوں کو جو ہے نا ڈیگریڈ کر دیا گیا، بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ حافظ قرآن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں، ایک سافٹ ویئر انجینئر کو عزت ہم دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ آج بھی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، آؤ قرآن کی طرف۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنی تعریف میں بیان کرتا ہے۔ میں اپنی بات کروں تو میں صرف 24 گھنٹے جگا تو میری حالت بڑی بری ہو گئی کہ بھائی نیند ہونا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے سونا ہے، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے نیند نہیں ملی ہے، مجھے جو ہے نا عجیب سا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی شکایت کر لی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی کربناک بات کہی ہے، یہ عقیدے کو لے کر کے جاؤ۔ موت تو بہت دور کی بات ہے، انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ اور ناتا ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے تو اس کی عبادتوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے پھر وہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتا، انسان مر جاتا ہے پھر وہ کسی خواہش کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اس کی تمام خواہشوں کو موت لے کر کے ڈبو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی باری آئی تو کہا موت تو بہت دور کی بات ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم۔ سبحان اللہ، کبھی پڑھ لو یار، دل کی گہرائی سے پڑھو، پھر یہ دنیا سے بیزارگی ہو جاؤ گے تم۔ دل کی گہرائی سے پڑھو، یہ خبر پرستی کے نظام کو ختم کرنے کا جذبہ آئے گا تمہارے اندر۔ تم دل کی گہرائی سے پڑھو، یہ بت پرستی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ تم دل کی گہرائی سے قرآن کو پڑھو، جو ہر انسان تک تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ قرآن کا پیغام پہنچایا جائے۔ تم دل کی گہرائی سے جو ہے نا قرآن کو پڑھو، تمہارے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوگی۔ تم جو ہے نا ترجمے سے قرآن کو پڑھو، تمہارے کے اندر ہمت اور استقلال پیدا ہوگا۔ تم جو ہے نا ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھو، تمہارے اندر ایک ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ تم اگر ترجمے سے قرآن کو پڑھو، سودی نظام سے تمہارے دل بیزار ہو جائے گا۔ تم اگر جو ہے نا قرآن کو ترجمے سے پڑھو تو فون تمہارے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گا اور تم بار بار قرآن لینے پر آ جاؤ گے۔ کب ہوگا دوست یہ؟ کیسے ہوگا دوست یہ؟ کیسے ہوگا دوست یہ؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا موت بہت دور کی بات ہے، میں ہمیشہ زندہ رہتا ہوں۔ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند بھی نہیں، موت تو بہت دور کی بات ہے، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ ارے تم نیند کی بات کر رہے؟ نیند میں انسان بے دخل ہو جاتا، اس کو ہوش نہیں رہتا میں کہاں ہوں، کہاں سو رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کچھ ہوش نہیں رہتا۔ ارے تم نیند کی بات کرتے ہو میاں، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ سیکنڈ کو 100 میں جو ہے نا اگر تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر کے لیے بھی اللہ اس کائنات سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹاتا۔
اللہ اکبر، اس خالق سے تم منہ موڑ کر منو مٹی کے نیچے دفن ہوئے انسان کو، ہاں، جس کے اوپر چبے غبے بنا دیے گئے ہوں، جس کے اوپر جو ہے نا بہترین لائٹنگیں لگا کر لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا جاتا ہو، اور جس کے ذریعے سے عقیدوں کے اندر گمراہی پیدا کی جاتی ہو، جس کے ذریعے سے شرک کا دروازہ کھولا جاتا ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، جس کے ذریعے سے نبی کی شریعت بدنام ہوتی ہو، ایسے باتوں کو تم لا کر کہتے ہو نہیں یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، تو عقیدہ تجھے مبارک ہو۔ ہم توحید پرست ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم تو یہ باتیں کہتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ باتیں پھیلاتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ جن کو چوائس کر لے گا، اللہ جس کو پسند کر لے گا، اللہ جن کو چن کر نکال لے گا، عورت مرد جوان بوڑھے، ان لوگوں کو اللہ توحید کی طرف لائے گا، اور ایک مضبوط دیوار جو ہے نا توحید کی پھر سے قائم ہوگی۔ جس طریقے سے 313 کی ایک توحید پرستوں کی دیوار تھی جو 1000 کے لوگوں کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کے ڈال دیا تھا، اور آج پھر وہی دور پلٹ کر آ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو توحید پرستوں میں شامل کر لو۔ اس ملک میں تم کو جینا اگر ہے، ایک اللہ کے در پر آ کر اپنے آپ کو جھکا لو۔ اس ملک کے اندر کو تم کو سر اٹھا کر کے چلنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے اس ملک میں کامیابی ملے، میری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بچی رہے، میرے نوجوانوں کی زندگیاں بچی رہے، میرے مساجد میرے مدارس بچے رہے، میرے قرآن بچی رہے، میرے حافظ قرآن بچے رہے، میرے امام اور مؤذن بچے رہے، تو آج مرچ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی کسی کو دینے والا نہیں، کوئی کسی کو اولاد دینے والا نہیں، میرا رب چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ یہ نعرہ مجھے اور آپ کو آج کے دور میں بلند کرنا ہے۔ اسی نعرے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی، اسی شعر پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ سمجھ میں اگر نہیں آیا تو مجھ سے بات نہیں ملنا، پھر میں اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی لیے کہ آج ہماری زندگیاں آدھی تیتر آدھی بٹیر کی ہو گئی ہیں۔ آج چلتے چلتے انسان ایک جملہ انگریزی کا بول لیتا، پھر اردو بول لیتا، پھر انگریزی کا بول لیتا، پھر اردو بول لیتا، اردو سے نابلد مسلمان، کھارا اردو، پیرا اردو، رہرا اردو، خاندان اردو، سب اردو، اردو سمجھ میں نہیں آتی اس کو۔ عجیب سا فلسفہ ہے ہمارا۔ آ جائیے اس طرف۔ شاعر نے بڑی بہترین بات کہی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ توحید پرست بنا دے، اللہ شرک سے بیزاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ یہ جو شرک کے اڈے چل رہے ہیں میرے پاک پروردگار، محمد بن قاسم کے جیسا ہمیں بھی وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے اللہ۔ یہ بت پرستی کے اڈے، یہ بت پرست لوگ جو اسلام کے خلاف کہہ رہے ہیں، اسلام کو میٹنے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف باتوں کو جو ہے نا بھیج رہے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام کی یہ بات کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے یا اللہ توحید پرستوں کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز کو بلند کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے سکھانے والا بنا دے اللہ۔ اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی ہمیں بنا دے اللہ۔ جہاں جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو میٹنے والا ہمیں بنا دے یا پاک پروردگار۔ یا اللہ بازاروں سے زیادہ مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ دکھ ہو رہا ہے کہ فجر میں مسجدیں ویرانی کا شکوہ کر رہی ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے بستروں میں سو رہے ہیں، اے میرے اللہ اگر بستر میں سوتے سوتے موت آئی تو کیا ہوگا میرے اللہ؟ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں نماز میں اٹھا کر کے، اذان کی آواز میں اٹھا کر کے مسجدوں تک آنے والا، چل کر آنے والا، سجدہ کر کے جنت حاصل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اسم اعظم کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔